ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن کریم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تھالیہ کی سرزمین پر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج 5ویں اور آخری نشست ہے. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو، تحریک منہاج القرآن کے جمی فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جن کو مالک کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ وہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے قرآن کا نور عام کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع عظمت قرآن ہے. سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات ارضی میں بھیجا ہے اور مالک کائنات نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر ساتھ ہی ہدایت انسانی کا سامان فرما دیا. اللہ رب العزت نے ہدایت انسانی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے. پھر ان انبیاء کرام کو میرے اللہ نے صحائف عطا فرمائے، آسمانی الہامی کتب عطا فرمائی. جب ان جمی کتب کو دیکھتے ہیں تو ان ساری کی ساری الہامی کتب میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رب کائنات نے اتاری ہے. اس کتاب کی عظمت کا اندازہ اس انداز سے لگائیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس قرآن مجید فرقان حمید کو لے کے آنے والا فرشتہ جمی فرشتوں کا سردار. یہ قرآن جس مہینے میں آیا، ماہ رمضان، یہ مہینوں کا سردار. یہ قرآن جس ذات اقدس تاجدار کائنات
حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ آئی، وہ میرے حبیب جمی انسانوں میں اعلیٰ، جمی انبیاء میں اعلیٰ، جمی رسولوں میں اعلیٰ، اور یہ کتاب جس امت کے لیے اتاری گئی ہے وہ امت مصطفیٰ ساری امتوں میں اعلیٰ ہے۔ پھر سامعین محترم، اس کتاب کی عظمت کے سینکڑوں پہلو ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن سورۃ الواقعہ کی ان آیات کریمہ پہ غور کریں۔ مالک کائنات فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں پہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کلام پہ غور کریں کہ رب کائنات ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، رب کائنات فرماتا ہے میں رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں پہ قرآن اترا ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم شعور رکھتے ہو، فکر رکھتے ہو اور علم رکھتے ہو تو تم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ قسم کتنی اعلیٰ ہے۔ آئیے سامعین محترم غور کریں کہ مالک کائنات قسم کھا رہا ہے تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ہم انسان بھی قسم کھاتے ہیں، اور غور کریں کہ ہم انسان قسم کب کھاتے ہیں اور کیوں کھاتے ہیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ کلام کرتا ہے اور سننے والا کلام پہ یقین نہیں کر رہا ہوتا تو انسان اپنی بات میں تیقن لانے کے لیے قسم کھاتا ہے، انسان اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے قسم کھاتا ہے، اپنے سامع کو اپنی بات پہ یقین دلوانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے مالک کائنات ہم تو قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، ہم قسم کھاتے ہیں یقین پیدا کرنے کے لیے، اے مولا کیا تو بھی قسم یقین دلانے کے لیے کھاتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب کائنات فرماتا ہے میرے کلام کی تو شان یہ ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر انسان سوال کرتا ہے مولا جب تیرا کلام اعلیٰ، تیرا کلام عرفہ، تیرا کلام عظیم، اس میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر مولا بتانا تو قسم کیوں کھاتا ہے، تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے میری قسم کا سبب یقین نہیں ہوتا، میری قسم کی علت شک و شبہ کو دور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ میں جب قسم کھاتا ہوں میری قسم کا مقصود اس شے کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس شے کے مقام کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اب غور کریں مالک کائنات فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، انسانوں غور کرو یہ قرآن جہاں جہاں پہ اترا ہے میں رب ہو کر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں۔ آئیے اب غور کریں کہ قرآن کہاں کہاں پہ اترا ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو نزول کے اعتبار سے دیکھیں اور قرآنی صورتوں کو تقسیم کریں تو ائمہ علوم القرآن قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی آیات اور صورت مکی کہلاتی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی آیات اور صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ تاجدار کائنات جب تک مکہ میں تھے قرآن مجید مکہ میں آتا رہا، میرے مصطفیٰ مدینہ گئے قرآن مدینہ میں آتا رہا، تاجدار کائنات مقام احد پہ گئے
قرآن احد میں آتا رہا، میرے مصطفیٰ مقام خندق پہ گئے، قرآن خندق میں آتا رہا۔ ارے غور تو کریں، رب کائنات کیا پیغام دے رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ انسانوں غور کرو، جہاں جہاں پر قرآن کی آیت اتری ہے، رب اس مقام کی قسم کھاتا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں آیا، رب کائنات مکہ کی قسم کھاتا رہا۔ میرے مصطفیٰ مدینہ گئے، رب کائنات مدینہ کی قسم کھاتا رہا۔ میرے مصطفیٰ احد میں گئے، رب کائنات احد کی قسم کھاتا رہا۔ میرے مصطفیٰ خندق میں گئے، رب کائنات خندق کی قسم کھاتا رہا۔ میرے مصطفیٰ حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہیں، رب کائنات حجرہ عائشہ صدیقہ کی قسم کھاتا رہا۔ ارے جہاں جہاں پر قرآن کی آیت اتری، جہاں جہاں پر قرآن کی سورت اتری، جہاں جہاں پر قرآن کا کلمہ اترا ہے، اس مقام کی مولا قسم کھاتا ہے۔ اور سامعین محترم، اگر ہم ان سارے مقامات کی قسموں کو اب جمع کریں اور ساری قسموں کو جمع کر کے دیکھیں تو سامعین محترم، رب کائنات اس مقام کی قسم کھا رہا ہے جہاں پہ قرآن اترا ہے۔ اسی قرآن کی نسبت اور ذات مصطفیٰ کی نسبت کبھی مکہ کی قسم، کبھی مدینہ المنورہ کی قسم، کبھی احد کی قسم، کبھی خندق کی قسم، کبھی حجرات کی قسم۔ ارے سامعین محترم، اگر ان سارے مقامات کو ملا کے دیکھیں تو سارا قرآن تو سینہ مصطفیٰ پہ آیا ہے۔ سارا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا، سارا قرآن سینہ مصطفیٰ میں آیا۔ رب کائنات عقل والوں کو، شعور والوں کو، فہم والوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ اگر ان قسموں کو جدا جدا مقامات پہ دیکھنا چاہو تو قسم مکہ کی بھی ہے، قسم مدینہ المنورہ کی بھی ہے، قسم خندق کی بھی ہے، قسم احد کی بھی ہے، قسم ہر اس مقام کی جہاں جہاں پر قرآن اترا ہے۔ اگر ان سارے مقامات کو ملا کے دیکھو تو سارا قرآن قلب مصطفیٰ پہ آیا۔ رب کائنات فرماتا ہے، سوچنے والوں سوچو، میں رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر سینہ مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو مالک کائنات قلب محمد مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں اگلی آیات کریمہ کی طرف یہاں نہیں بڑھتا۔ آئیے لفظ قرآن پہ غور کریں اور اس دنیا میں اس وقت موجود کتب کو اپنے ذہنوں میں لائیں۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں کہ دنیا میں کتابیں کتنی ہیں، کیونکہ یہ علم کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس دور میں دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں نظر آئیں گی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ اگر دیکھیں تو ہر کتاب کے لکھنے والا دنیا کا کوئی عام انسان ہوگا، اور اس کتاب کا نام دینے والا بھی دنیا کا کوئی عام انسان ہوگا۔ اب دنیا کے دیگر لکھاریوں کی کتب کو چھوڑیں، قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے نازل ہونے والے صحائف کو دیکھیں اور پہلے کی نازل ہونے والی کتب کو دیکھیں، جن میں آپ کو تورات، زبور، انجیل برنباس اور دیگر نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان ساری کتابوں کو اٹھا کے دیکھتے جائیں، ان کتب کے جو نام ہیں وہ ان کتابوں کے اندر نہیں ملیں گے، ان کتابوں کے نام ان کتابوں کے اندر نہیں ملیں گے۔
جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ٹائٹل ہے، جو نام ہے، اسم ہے، نام قرآن، یہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 70 بار آیا ہے۔ کبھی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم، لفظ قرآن آ گیا۔ کبھی رب کائنات فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، لفظ قرآن اس آیہ کریمہ میں بھی آ گیا۔ اور قرآن مجید کو پڑھتے جائیں 70 مقامات پہ کم و بیش لفظ قرآن آیا ہے۔ پھر سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے جو صفاتی نام ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی نے اپنی کتاب مناہج العرفان میں لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے صفاتی نام کم از کم 55 ہیں، اور آئمہ نے تو 99 تک قرآن مجید فرقان حمید کے صفاتی نام بیان کیے، جن میں قرآن مجید کا ایک نام ہے الفرقان، الذکر، الکتاب، النور، الہدا، الشفاء، البیان، الحکیم۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کے صفاتی نام بھی کثیر ہیں، اور عرفاء بیان کرتے ہیں کہ کسی شے کے ناموں کی کثرت اس شے کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ناموں کا کثیر ہونا یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے۔ اب اگر لفظ قرآن پہ غور کریں تو حضور شیخ الاسلام نے لفظ قرآن کے 4 مادہ اشتقاق بیان کیے۔ وقت نہیں ہوگا کہ ان 4 مادہ جات پہ بحث ہو سکے، میں 2 مادہ اشتقاق صرف آج آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ لفظ قرآن کا ایک مادہ اشتقاق ہے قارآ۔ کیا ہے؟ قارآ، جس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا۔ اس مادہ کے اعتبار سے جب لفظ قرآن بنے گا تو اس کا معنی ہوگا وہ کتاب جس کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کے سب علوم کو جمع فرما دیا، جس کتاب میں مالک کائنات نے جمیع علوم کو جمع فرما دیا۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھیں، اس سے فیض لیں اور اس سے علم لیں، تو سامعین محترم یہ راز کھل جاتا ہے کہ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب، ایسی اعلیٰ کتاب کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سارے کے سارے علوم میرے اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الانعام میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب کائنات فرما رہا ہے، ماشاءاللہ ہم شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام جناب محترم حضرت علامہ عبد الحمید قمر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام کی اس آیہ کریمہ پہ غور کریں۔ مالک کائنات فرما رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، وہ اعلیٰ کتاب ہے جس میں کائنات کے ہر خشک اور تر شے کا علم جمع کر دیا گیا۔ اب سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، صاحب علم بیٹھے ہیں، اگر ہم غور کریں اللہ رب العزت کے اس کلام پر، اس آیہ مبارکہ پر، تو ہے تو چند کلمات، لیکن ان چند کلمات کے اندر ہی سارے کے سارے علوم کو سمو دیا گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ہر خشک و تر شے کا علم اس کتاب مبین میں ہے۔
اگر ریسرچرز پوری دنیا میں ریسرچ کر کے دیکھیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس آیہ کریمہ پہ ریسرچ کی اور تحقیق کر کے دیکھا، جب جمی مخلوقات کو دیکھا گیا تو ہر شے یا تو خشک نظر آئی یا تر نظر آئی یا دونوں چیزوں کا مرکب نظر آئی، تو بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ آیت کریمہ ہی بتا رہی ہے کہ یہ کلام کسی دنیا کے عام بشر کا کلام نہیں ہے، یہ آیت بتاتی ہے یہ کلام اسی کا ہے جس نے کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ پھر سامعین محترم، رب کائنات کبھی سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر شے کا تبیان آ گیا۔ کبھی سورہ بنی اسرائیل میں مالک کائنات فرماتا ہے فصلناہ تفصیلا، کہ اس قرآن کے اندر ہر شے کی تفصیل کو بیان کر دیا۔ تو سامعین محترم، یہ وہ عظیم کتاب، وہ اعلیٰ کتاب کہ جمیع علوم کو اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ متوجہ ہو جائے قرآن کی طرف، ہر شے کا تبیان بھی قرآن میں ہے، ہر شے کی تفصیل بھی قرآن میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لیں۔ جتنا تعلق پختہ ہوتا جائے گا اتنے دروازے علم کے کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو دعا لی اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی، آئے ہائے، اگر میرے اونٹ کی، پیچھے تک سارے بولیں گے، اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے گلیوں کے چکر نہیں لگاتا تھا، اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے جانوروں کے پیچھے نہیں دوڑتا تھا، وہ رسی تلاش کرنے کے لیے جنگلات کے پھیرے نہیں لگاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اونٹ کی رسی کسی گلی میں گم ہوتی، میں گھر بیٹھ کر اللہ کا قرآن کتاب مجید کھول کے بیٹھ جاتا، لوجدتہ فی کتاب اللہ، قرآن مجید مجھے یہ بھی بتاتا کہ وہ اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ پھر سامعین محترم، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جب حضرت امام شافعی کے دور میں قرآن پر اعتراض ہوئے، علم قرآن پہ بحث چھڑی، تو حضرت امام شافعی نے چیلنج کر دیا تمام معترضین کو۔ آپ فرماتے سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، ارے قرآن پہ اعتراض کرنے والوں آؤ شافعی کے پاس، جو سوال کرنا چاہتے ہو تم وہ سوال کرو، کائنات کا جو سوال کرنا چاہتے ہو وہ سوال کرتے جاؤ۔ اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، تم دنیا کا سارا علم چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہتے ہو تم سوال کرتے جاؤ، شافعی تمہیں ہر سوال کا جواب قرآن مجید فرقان حمید سے دیتا چلا جائے گا۔ پھر سامعین محترم، آج کا اس دور میں اگر اس دور کا کوئی جوان سوال کرے کہ علماء مبالغہ کرتے ہیں یا جذباتی جملے بولتے ہیں، اگر کوئی جوان یہ کہے کہ میرا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، اگر کوئی جوان یہ کہے کہ میں کمپیوٹر سائنسز کا طالب علم ہوں، اور کوئی جوان یہ کہے کہ میں بوٹنی زوالوجی کو پڑھتا ہوں، تو کیا یہ سارے کے سارے علوم مجھے قرآن سے مل جائیں گے؟ تو سامعین محترم، رب کائنات کا اس کلام کی طرف متوجہ تو ہو کے دیکھیں،
मालिक कायनात ने इस कायनात की इब्तिदा यानी बिग बैंग थ्योरी का इल्म भी इसी कुरान में रखा है। फिर कायनात के आगे बढ़ने का इल्म इस कुरान में है। कायनात की नशो नुमा का इल्म इस कुरान में है। कायनात को मजबूती के साथ चलाने का इल्म इस कुरान में है। तस्खीरे कायनात का इल्म इस कुरान में है। इंसान के चांद पर कदम रखने का इल्म इस कुरान में है। मेडिकल साइंस का इल्म इस कुरान में है। फिजिक्स का इल्म इस कुरान में है। बॉटनी का इल्म कुरान में है। ज़ूलॉजी का इल्म कुरान में है। अरे देखते चले जाओ, तुम्हारा ताल्लुक दुनिया के किसी शोबे से हो, तुम्हारा ताल्लुक दुनिया की किसी इल्म की ब्रांच से हो और उसकी बुनियाद चाहते हो, अल्लाह के कुरान को खोलते चले जाओ, कायनात का हर इल्म आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद से नसीब होता जाएगा। और अगर कोई कहे कि कुरान तो हमारे घर में मौजूद है, बचपन से कुरान पढ़ना सीखा, हमें वो उलूम नसीब नहीं हुए, तो सामीन मोहतरम, हमने कुरान सिर्फ पढ़ना सीखा और शायद वो पढ़ना भी सीखा या ना सीखा। लेकिन मैं दावत फिक्र दे रहा हूं कि इस सदी के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली की लिखी हुई किताब कुरानी इंसाइक्लोपीडिया को घरों की जीरत बनाए। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया का मुताला करें। 8 जिल्दों पर मुश्तमिल हुजूर शेखुल इस्लाम ने यह पर्दे उठा दिए और ये राज अफशा कर दिए, ये राज सामने अजा कर दिए कि कायनात की इब्तिदा का इल्म, बिग बैंग थ्योरी भी देखना चाहते हो तो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया को देखो। कोई खेती बाड़ी करता है वो भी कुरान को देखे। इस कायनात में सुई से लेकर तस्खीरे कायनात तक सारे के सारे उलूम हुजूर शेखुल इस्लाम ने वहां अया कर दिए हैं। तो सामीन, लफ्ज़ कुरान का एक मादा है क़राअ, जिसका माना है जमा करना या जमा होना। तो इस मादा के एतिबार से लफ्ज़ कुरान का माना बनेगा वो किताब जिसमें मालिक कायनात ने जमी उलूम को जमा फरमा दिया। लफ्ज़ कुरान का दूसरा मादा किराअतुन, जिसको उर्फ़ आम में किरात कहा जाता है। किरात माना है पढ़ना, तिलावत करना। तो इस मादा के एतबार से जब लफ्ज़ कुरान बनेगा तो माना बनेगा वो अजीम किताब जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, जो सबसे ज्यादा तिलावत की जाती है। अब सामीन गौर करें, दौर किताबों का है, इल्म का है, पढ़ने पढ़ाने का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। अब अगर गौर करें, अगर हमने कोई किताब पहले पढ़ी हो, उसके चंद सफ़हात पढ़े हों या पूरी किताब देखी हो, और कोई दोस्त हमें किताब दे, मोहतरम चौधरी वसीम हमायूं साहब किताब गिफ्ट करे और कहे ये किताब पढ़े, और हमने वो किताब पहले पढ़ रखी हो, तो या तो खामोशी से लेके रख लेंगे, और अगर ये ज्यादा इसरार करें तो जुबान बोल के कहेगी कि मैंने ये किताब पहले पढ़ रखी है। अगर फिर जोर दिया जाए तो पढ़ने वाला चंद सफ़हात को देखेगा और खामोशी के साथ किताब को एक तरफ रख देगा। क्यों? दुनिया के किसी आम लिखारी की किताब दूसरी बार पढ़ने की तरफ तबीयत माइल नहीं होती, और अगर 2 बार मजबूरन पढ़ लें तो तीसरी बार पढ़ने के लिए दिल नहीं करता। जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद की शान यह है कि अगर इस कुरान को, इस किताब को पहले सैकड़ों बार भी पढ़ा हो और फिर पढ़ने के लिए खोलें
تو طبیعت میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، طبیعت میں اضطراب نہیں آتا۔ قرآن مجید کو دیکھتے جاتے ہیں تو دل کو سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ کتاب کہ سینکڑوں بار تو کیا ہزاروں بار بھی پڑھتے جائیں، دل پھر کرتا ہے کہ پڑھتے جائیں اور اس سے علم کا فیض پاتے چلے جائیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر سامعین اس سے اگلے نقطے پہ اگر غور کریں، دنیا میں بڑی کتابیں موجود، پھر جتنے مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں، ہر مذہب والے کی کوئی نہ کوئی اعتقادی کتاب ہے۔ جن احباب نے تقابل ادیان کو پڑھا ہے ان کے سامنے ان کتب کے نام بھی ہوں گے۔ ہر مذہب نے اپنی کوئی نہ کوئی فکری اعتقادی کتاب بنا رکھی ہے، لیکن کسی مذہب کے پیروکار آپ کو دنیا میں ایسے نظر نہیں آئیں گے کہ ان کی وہ ساری کی ساری کتاب ان کو زبانی یاد ہو۔ درجنوں مذاہب ہیں، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی کتاب بھی ہے، لیکن وہ اپنی ساری کتاب کو زبانی یاد نہیں کر سکتے۔ اور ادھر قرآن والوں کو دیکھیں، قرآن سے محبت کرنے والوں کو دیکھیں، قرآن سے عشق کرنے والوں کو دیکھیں۔ ہمارا 10 سال کا بچہ بھی 30 کے 30 پارے سینے میں محفوظ کر کے پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب اگر آپ سے سوال کروں کہ دوسرے لوگ اپنی کتب زبانی یاد کیوں نہیں کر سکتے اور مسلمان قرآن مجید کو یاد کیوں کر لیتے ہیں، تو شاید کوئی جوان کہے کبھی ہمارے مسلمان بچے ذہین بڑے ہیں، ذہانت کی بنیاد پہ حفظ کر جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر ذہانت کو بنیاد بنایا جائے تو دوسروں کے پاس کئی زیادہ ذہین موجود ہیں۔ ذہانت ادھر ہے، حفظ ادھر ہے، ٹیکنالوجی ادھر ہے، حفظ ادھر ہے۔ تو پھر سامعین محترم سوچنا پڑے گا کہ یہ قرآن حفظ کیسے ہو جاتا ہے، یہ سارے کا سارا یاد کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کی بنیاد ذہانت نہیں، اس کی بنیاد قرآن خود ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جب کوئی انسان قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے، قرآن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کو دیکھنا چاہتا ہے، یاد کرنا چاہتا ہے، یہ قرآن خود بندے کے سینے میں اتر جاتا ہے، خود سینے میں گھر کرتا ہے۔ اور سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا آخری جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اگر صفاتی ناموں کو دیکھیں تو قرآن مجید کا ایک صفاتی نام ہے حکیم۔ نام کیا ہے؟ حکیم۔ مرکزی نوعیت کا نقطہ ہے، تمام احباب توجہ سے سنیں گے، تھوڑا غور کر کے سوچیں گے، سمجھیں گے، بولیں گے کہ ہم حکیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس بیمار علاج کروانے جائیں اسی کو حکیم کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، مولا تیری کتاب کا نام ہے حکیم، اور ہم حکیم اسے کہتے ہیں جس سے بیمار علاج کرواتے ہیں، جس سے شفا ملتی ہے۔ اے مالک کائنات، جب تیرے قرآن کا ایک نام حکیم ہے تو کیا تیرا قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ کیا یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، ہاں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ ارے بیماروں، اگر شفا چاہتے ہو اس قرآن سے تعلق جوڑتے چلے جاؤ، تمہیں شفا ملتی چلی جائے گی۔ پھر انسانی ذہن مولا سے سوال کرے گا، رب کائنات بیماریاں تو کئی طرح کی ہیں، ہم دنیا کے حکیم سے تو جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں،
لیکن بیماریاں کئی طرح کی، جسمانی بیماریاں، قلبی بیماریاں، روحانی بیماریاں، اے مولا یہ بتا کہ تیرا یہ قرآن حکیم کس بیماری کا علاج کرتا ہے، اس سے کس بیماری کی شفا ملتی ہے؟ تو مالک کائنات فرماتا ہے یہ حکیم بھی مطلق ہے، شفا بھی مطلق ہے، رحمت بھی مطلق ہے۔ ارے بیماروں، جیسی بھی بیماری ہے اس قرآن کے قریب آتے جاؤ۔ جسمانی بیماری ہے تب بھی شفا قرآن سے ملے گی، قلبی بیماری ہے تب بھی شفا قرآن سے ملے گی، روحانی بیماری ہے تب بھی شفا قرآن سے ملے گی۔ بیماروں، قرآن سے جڑتے جاؤ، تمہیں شفا نصیب ہوتی جائے گی۔ اور اس پر جو چند جملے دینے لگا ہوں، آپ احباب تائید کریں گے کہ آج سے اگر 25-30 سال پہلے کے احوال کو اپنے ذہنوں میں لائیں، جو بزرگ احباب بیٹھے ہیں، کیا آج سے 20-30 سال پہلے یہ بیماریاں تھیں جو آج نام ہم سنتے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیں گے، نہیں تھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 20-30 سال پہلے یہ بیماریاں کیوں نہیں تھیں، آج کیسے آ گئیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کئی جواب آئیں۔ شاید خوراک اچھی تھی، مان لیا۔ شاید لوگ ایکسرسائز بڑی کرتے تھے، مان لیا۔ ساری وجوہات اپنی جگہ پر، لیکن سامعین مجھے اپنے بچپن کے دن یاد ہیں کہ نماز فجر کے بعد جب مسجد سے نکل کے گھر آتے تو جس گلی سے گزرتے ہر گھر سے صبح تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی۔ آج گھروں میں وہ تلاوت قرآن کی آواز نظر نہیں آتی۔ آج گھر تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج گھر ویران ہو گئے، اور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا وہ دل جس میں قرآن کی کوئی آیت بھی محفوظ نہیں، وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، کل بیت الخرب، میرے آقا نے فرمایا وہ دل بھی ویران گھر کی مانند ہے۔ ارے تاجدار کائنات کے الفاظ پہ غور کریں، میرے آقا نے فرما دیا جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ دل بھی ویران، اور جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ گھر بھی ویران۔ اگر ہم اپنے گھروں کو بیماریوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، آؤ قرآن سے تعلق جوڑتے جائیں، مولا شفا دیتا جائے گا۔ اور اگر کوئی ساتھی کہے کہ ابھی تک یہ ساری جذباتی باتیں علماء کی ہیں، ہمیں کوئی ڈاکٹرز کی بات بتائیں، جدید سائنس کی بات بتائیں، تو اختتام پہ اسی نقطے کی طرف متوجہ کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، بڑے بڑے ہاسپٹلز کو دیکھیں، اور میرے نالج کے مطابق پاکستان کے اندر 2 ہاسپٹلز ہیں، پیمز ہاسپٹل اسلام آباد، سروسز ہاسپٹل لاہور، دیگر ہاسپٹلز بھی اب اس طرف آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر ایک وارڈ قائم کیا جا رہا ہے جس وارڈ کا نام قرآنک تھراپی وارڈ رکھا جا رہا ہے، قرآنک تھراپی وارڈ۔ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ مریض جن کو ہم علاج کر کر کے اپنی طرف سے لا علاج کہتے ہیں، وہ مریض جن کو میڈیسنز دے کر بڑی بڑی محنت کر کے جن کا علاج کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ دوائیوں میں اس بیماری کا علاج نہیں ہے تو پھر ان مریضوں کو قرآن کے وارڈ میں داخل کروا دیتے ہیں، ان مریضوں کو قرآن مجید کے وارڈ میں داخل کرتے ہیں، اور ان مریضوں کو صبح و دوپہر شام دوائی دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں۔
آپ حیران ہوں گے سن کر کے دوائی کیا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم اس وارڈ کے اندر دیگر دنیا کی دوائیاں چھڑا دیتے ہیں، صبح دوپہر شام ان کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں، ان کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ ہیڈ فونز لگا کر مریضوں کو کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں، متوجہ ہو جائیں اپنے مولا کی طرف، توجہ کریں اس کلام کی طرف، آنکھیں بند کروا کے سورۃ الرحمن کی تلاوت صبح دوپہر شام سناتے ہیں۔ اسپیشلسٹ کہتے ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے وہ بیماری جس کا علاج دنیا کی میڈیسن نہیں کر سکتی، اس بیماری کا علاج اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ ارے تاجدار کائنات کے چاہنے والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والوں، آئیے تھوڑا من میں جھانک کے سوچیں تو صحیح، کیا ہم نے قرآن سننے کے لیے اس وارڈ تک پہنچنے کا انتظار کرنا ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کے لیے ان بیماریوں کا انتظار کرنا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے فیض پانے کے لیے بڑی بڑی بیماریوں کا انتظار کرنا ہے؟ اور ہم تو وہ ہو گئے دنیا کے حریص اور دنیا پرست، دنیا کا ڈاکٹر کہے تو ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، دنیا کا ڈاکٹر کہے تو واکنگ شروع کرتے ہیں، اور دنیا کا کوئی چلانے والا کہے وہ جو کہے کہتے کرتے جاتے ہیں۔ سامعین، یہ مولا کہہ رہا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ارے شفا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑو، رحمت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑو، صحت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑو۔ آئیے اور کسی سبب سے نہ صحیح صحت لینے کے لیے تو قرآن سے جڑ جائے، زندگی آسان کرنے کے لیے تو قرآن سے جڑ جائیں۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، سامعین محترم، اس مادیت کے دور میں اور کچھ نہیں چاہتے۔ محترم فیض بھائی، اسد بھائی اور سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کی ساری زندگی اس قوم کو قرآن سے جوڑتے گزری ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی 40-50 سالہ زندگی کو دیکھیں، اللہم صلی علی سیدنا اسد بھائی وہ کلپ چلوا دیں۔ ہاں جی، بس وہی نا، اس کو دے دیں، فائنل کر قبلہ فہم دین دے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین محترم، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں میں تشریف لاتے رہے۔ آپ نے اسکالرز کو سنا، علم قرآن سے اپنے سینوں کو مزین کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم،
جو اسکالرز بھی تشریف لاتے رہے ان کا نہ کوئی اپنا لفظ تھا، نہ کوئی تحقیق تھی، نہ ریسرچ تھی. جو کچھ بیان ہوتا رہا سب کچھ دیا ہوا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے. تشریف لانے والے جمی اسکالرز ایک ایک لفظ، ایک کلمہ اور ایک ایک حرف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی علمی آغوش سے لے کے آتے رہے. اگر حضور شیخ الاسلام سے فیض پانے والے، اگر حضور شیخ الاسلام کی صحبت پانے والے اور اگر حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو رب کائنات نواز دیتا ہے تو پھر اس مرد کامل کی اپنی آواز کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. کروڑوں لوگ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور کروڑوں لوگ اس تحریک سے علم کا فیض پانے والے ہیں. اگر ان تمام احباب سے پوچھا جائے کہ آپ اس تحریک کے ساتھ کیسے جڑے تو 99% لوگ وہ ہیں جو کہیں گے کہ ہمیں حضور شیخ الاسلام کی آواز نے کھینچا ہے. ہمیں مرد کامل مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی آواز نے اپنی طرف کھینچ لیا. تو آئیے اب مرد کامل حضور شیخ الاسلام کی اپنی آواز میں آج کی آخری نشست میں چند کلمات سنتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. دعوت دین کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں. جب دعوت دین کے اس پروجیکٹ کی صورت میں آپ اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے اندر انڈسٹریس ہے کہ آپ ہم کو شیطان کی راہ سے روکنے کی کوشش ہے. آپ بھلائی اور نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اور بدی سے دعوت دین ایک بڑا جنجالی پروجیکٹ ہے. اس سے اپنے آپ کو بدلنے کی بھی خواہش پیدا ہوگی، اعزا اقارب کو بدلنے، دوستوں کو بدلنے، حتیٰ کہ پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کو بدلنے کی کاوش ہوتی ہے. اس دعوت کا جو اندر میسج ہے بار بار آپ کے دل تک پہنچے، ریپیٹڈلی جتنا تکرار ہوگا اتنا اس میسج کو، اس دعوت کو آپ کے اندر جگہ ملے گی، آپ کی سوچ میں اتنا ہی اس کو دمام ملے گا اور وہ اتنی گہرائی میں اترے گی، اس کے اتنے اثرات ہوں گے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو میں سن چکا ہوں، اس سوچ کو بدلنا ہے. آپ سن چکے ہیں، اس کو 10 بار سننا ہے، اتنی بار سننا ہے تاکہ وہ میسج آپ کے دل و دماغ میں جم جائے. میں نے بہت اہم چیز کی طرف متوجہ کیا. آپ میرے بیٹے مشن کا کام بھی کر رہے ہوں گے نا، تو یاد رکھ لیں مشن کا کام اٹ سیلف کام وہ آپ کے اس کردار کی حفاظت نہیں کرتا. کردار کی حفاظت جو ہے وہ صحبت و قربت سے. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ دور نہیں رہا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جائیں، مسافتیں طے کر کے جائیں اور ادھر کے ہو کے. اب وہ نہیں، ٹیکنالوجی نے بیٹے وہ صحبتیں آپ کو اسکرین پر قریب کر دیں. ٹی وی اسکرین اور واٹس ایپ، اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے دے دی. لہٰذا اگر آپ اس سے جڑے رہیں اور عزم کر لیں کہ کبھی بیڈ پر جانا ہی نہیں، حرام ہے، جب تک ایٹ لیسٹ ہاف این آور جتنا ٹائم آپ فکس کر لیں، یکسوئی سے بیٹھیں، فیملی کو ساتھ بٹھائیں، تنہا بیٹھیں، بچوں کو بٹھائیں تو آگے ٹرانسفر ہوگا. جھکڑ ہیں، آندیاں ہیں، طوفان ہیں، اس کے اندر ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور طریقہ کتاب اور خطاب روز سنیں تاکہ آپ اس تصور میں رہیں کہ ہم سامنے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں. یہ فیض کا طریقہ ہے. اس سے آپ کے کردار کی ہمیشہ حفاظت ہوگی. آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ مجھے بھی پتا ہے، میں کبھی رکت آ جاتی ہے، کبھی اندر روتا بھی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ ہر ایک نے چلے جانا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا اس دنیا سے. بڑے بڑے لوگ آئیں گے، مجھے نہیں معلوم ایسی باتیں کون بتائے گا،
कितने ज़मानों के बाद कोई बताने वाला आएगा, सुनने को मिलेगी, अल्लाह के अमर पे डिपेंड करता है। पता नहीं तवील ज़माना आ जाए, ऐसी बातें इस सोसाइटी को, मुल्क, कौम और नस्लों को मिलने को न मिले, फिर आप पीछे से वो रिकॉर्डिंग्स निकालेंगे और सुनेंगे, अगली नस्लें भी सुनेगी, कहेंगे नहीं वो बातें फिर नहीं किसी ने आके बता। इसलिए आप उस वक्त में हैं, उस ज़माने में हैं, उस ताल्लुक़ में हैं जब बेटे डायरेक्ट आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पा रहे हैं। इस चश्मे से ताल्लुक़ न तोड़ें, जुड़े रहें, दूर रहकर भी करीब रहें। उसका आसान तरीका खिताब और किताब बता। बाज़ औक़ात आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ये भी मरवाता है इंसान। इतनी मैंने स्ट्रगल की है और मैं इस सतह पर जिद्दोजहद की है, इंशाअल्लाह मुझे तो कोई असर नहीं। ये धोखा है, अल्लाह पाक ने इससे बचने को कहा है। ये सहाबा कराम और औलिया कराम और औलिया इज़ाम के लिए भी इजाज़त नहीं है। सोच हर रोज़ फैज़ लेते रहने के अमल पे एतमाद करें। सामीन मोहतरम, आपने हुज़ूर शेखुल इस्लाम के कलिमात सुने। मरकज़ ने हुज़ूर शेखुल इस्लाम के खिताबात के क्लिप्स आप तक पहुँचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है फ़हम दीन। नाम क्या है? फ़हम दीन। आप अपने मोबाइल निकालेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल, अभी फ़ौरन निकाल लें, चले 1 मिनट में ये काम करते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे फ़हम दीन। क्या लिखना है? फ़हम दीन। प्ले स्टोर पे जब जाके लिखेंगे तो आपके सामने फ़हम दीन की ऐप आ जाएगी। ये गहरा ग्रीन कलर होगा। फ़हम दीन की ऐप जब आपके सामने आएगी तो इसको इंस्टॉल करें। फ़हम दीन की ऐप तमाम साथी इंस्टॉल कर लें। हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमारात को हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली के खिताबात का एक क्लिप आपके पास इस ऐप के अंदर आएगा। वो खुद सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, अपनी फैमिली को सुनाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं और हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की आवाज़ से अपने सीनों को भी मुनव्वर करें, अपनी नस्लों को भी इस दुनिया परस्ती से बचाएं और अपने घर वालों को, अजीज़ व अकारब को हुज़ूर शेखुल इस्लाम का पैगाम पहुँचाएं। इन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान पर, इनके इनकाद पर, मेहनत पर, सई पर मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान फालिया के जुमला फोरम्स के कायदीन व कारकुनान को बार दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काविशें अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है। रब्बे कायनात माफ़ फरमा दे। और अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये रब्बे कायनात का करम है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का फैज़ान है और मंडी बहाउद्दीन के कायदीन की शफ़क़त है कि जिन्होंने मुझे पकड़कर हुज़ूर शेखुल इस्लाम के कदमों में पहुंचा दिया और हुज़ूर शेखुल इस्लाम की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।